السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں مہوش تبسم. مبشر صاحب، آپ کا ایک ولاگ میں دیکھ رہی تھی اور آپ نے اس ولاگ میں بڑے الزامات لگائے ہیں غلام الحق پر اور بابر اعظم پر. تو سر، آپ شور ہیں وہ الزامات سچ ہیں؟ ماوش، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے ان الزامات کے طور پہ کمپنی کا نام، کمپنی کا ایڈریس اور یو کے میں جو بھی اس کی رجسٹریشن وغیرہ وہ دی ہے، بلکہ میرے پاس تو اب ان کا بزنس ایکٹیویٹی بھی آ گئی ہے اس کمپنی کی جو انصاروں کی ہے. وہ جو کمپنی ہے آزو انٹرنیشنل، اس کو سیکشن جی میں جو ڈسکرپشن دی ہوئی ہے برٹش اتھارٹیز نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں: ہول سیل اینڈ ریٹیل اینڈ ٹریڈ، ریپیئر آف موٹر وہیکلز اینڈ موٹر سائیکلز. S1C 5261 پہ جو اس کا ہے ریٹیل سیل وایا میل آرڈر ہاؤسز، اور ایک اور اس کے پاس جو اجازت ہے وہ ریٹیل سیل وایا میل آرڈر ہاؤسز اور وایا انٹرنیٹ. یہ کمپنی ہے، اس میں وہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پلیئر مینجمنٹ کریں گے، ٹیم مینجمنٹ کریں گے، برانڈ اسپانسرشپ واٹ ایور. وہ ان کی اس میں نہ اجازت ہے نہ اسکل سیٹ ہے. تو یعنی آپ ایک سمجھے کہ جعلی کمپنی ہے اور جعلی لوگ ہیں، اور پاکستان کا نام اس طرح سے بیچ رہے ہیں یہ پیسے کھا کھا کے. تو سر میری بات سنیں، آپ کو اگر یہ بات پتہ چل گئی تو ظاہر ہے مطلب اور بھی لوگوں کو بات پتہ چلی ہوگی. پی سی بی کے کیا علم میں نہیں ہے یہ بات؟ وہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ہاں، پی سی بی ایکشن لے گا. پی سی بی کیسے اب ایکشن لے گا، یا لے گا تو کیوں لے گا؟ آپ کو میں ایک چھوٹی سی تفصیل بتا دیتا ہوں. پی سی بی کا ایک چیئرمین ہے، بورڈ کا چیئرمین ہے، ایک ان کا چیف ایگزیکٹو ہے، ایک ان کا چیف فائنینشیل آفیسر ہے، ایک ان کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہے، اور 12 ڈائریکٹرز ہیں. 12، 8 ان کے سینئر جنرل مینیجرز ہیں، 3 ان کے جنرل مینیجرز ہیں، 5 کوچز ہیں، درجنوں دوسرے چھوٹے بڑے افسر ہیں، حتیٰ کہ صحافیوں سے بھی ملاقات کرنے کے لیے 2 ڈائریکٹرز ہیں، ایک سینئر مینیجر ہے، 4 مینیجرز ہیں، اور پھر ایک خاتون ہے اسپوکس پرسن ٹائپ یا بندہ، وہ صرف یہ اطلاع دینے کے لیے کہ ٹیم ہاری ہے کہ جیتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ کی 35-40 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ، پھر بالنگ کوچ اور فیلڈنگ کوچ کی الگ تنخواہیں، پھر 31 ڈائریکٹرز اور جنرل مینیجرز وغیرہ ان کی کم از کم 15 لاکھ روپے جو تنخواہیں. اب کھلاڑیوں کی الگ عیاشیاں، ان کے جو پیسے ہیں وہ تو الگ پیسے ہیں، جو اضافی پیسے ہیں وہ الگ ہیں، ڈالرز میں بھی ان کو ملنا. اب جس ملک میں اتنی بے دردی سے ایک ادارے کو یعنی کھلانے کا موقع مل رہا ہو ساروں کو، تو وہ ادارہ ان لوگوں کے کسی کے خلاف، کرپشن کے خلاف کیا ایکشن لے گا؟ وہ تو خود ملوث ہے سارے بیچ میں اس سینس میں. تو یہ تو ٹولے کا ٹولہ، آوے کا آوا، سب کچھ چھوڑا ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے نا، ظاہر ہے پھر پرفارمنس. بالکل سر بالکل یہی وجہ. ہمارے بھی سارے عوام جو ہیں وہ تو امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور گھروں میں تو ایسے یہ عوام کا تو قصور نہیں ہے نا اس میں، یہ تو قصور ان لوگوں کا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں، ینگسٹر ہیں، بے گناہ ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن ایکچولی جس کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے ماوش، وہ حرام کھاتا ہی ہے نا. اب یہی رضوان، اب اسٹیڈیم میں 100 ہو جائے 50 ہو جائے تو ایک دم کھڑا ہو کے سجدے کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ وہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا تھا کٹ میں اندر پیڈ پہن کے، یہ وہ انڈیا کے اندر، جس پہ کمپلین بھی ہوئی. بہرحال انہوں نے کہا جی کوئی پرواہ نہیں، مجھے نہیں ایسی کی تیسی. ناؤ دا کویسچن از کہ تم پیچھے کیا حرکتیں کر رہے ہو، وہ بھی ذرا دیکھ لو. ٹھیک ہے نا، یہ جسٹیفائی کرتی ہیں تمہاری چیزیں، انضمام اللہ کے اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھنا، تبلیغ کرنا، یہ کرنا. ابھی تو مجھے 1-2 اور چیزیں پتہ چل رہی ہیں، میں ان کی ڈیٹیلز نکال رہا ہوں. میں پروف آ جائے گا تو میں بتاؤں گا کہ انضمام اتنا ریگولر انڈیا جاتے کیوں ہیں، اور وہاں کس کس سے ملاقاتیں کرتے ہیں، مہینے میں کتنے ان کے ٹرپس ہوتے ہیں، اور براستہ واگا جاتے ہیں صرف وہ، اور وہاں پہ جا جا کے کیا کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگلے کسی بھی لوگ. سر تھوڑی سیاست کی بات کر لیتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ ہوا، لوگوں کو پیسے دے کر جلسہ کا بلایا گیا تھا، اور وہاں پر جو لوگ آئے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علیم خان کون ہے. تو سر آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کا؟ استحکام پاکستان پارٹی کا وہی مستقبل ہے جو اس کو بنانے والوں نے دیکھا ہے. انہوں نے جو سوچا ہے اس کو اتنی سیٹیں دلوانی ہیں، انہوں نے اتنی دلوا لینی ہے. استحکام پاکستان پارٹی اب پیسے دے کے وہ لوگوں کو لائے تھے وہاں پہ 800 1000 روپیہ دے کے. تو اب اگر لوگ علیم خان کو نہیں پہچانے تو یہ تو بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اس کا مطلب ہے طیارہ اڑان سے پہلے جو ہے
وہ آؤٹ آف آرڈر ہو گیا. ان کا یہی ہو سکتا ہے نا, میں یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑا اسٹرگل کرنا پڑے گا اس پارٹی کو, یہ بھی بتانے کے لیے لوگوں کو کہ واقعی ہم کنٹیسٹنٹ ہیں. سر, پی ٹی آئی کا مولانا سے ہونے والی جو ملاقات ہے اس کے اوپر رد عمل آ گیا ہے. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ ہمارے سیاسی حریف ہی رہیں گے, وہ کوئی ہمارے سیاسی امام نہیں ہیں اور ان کے ساتھ اتحاد کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سر, ملاقات جب ہوئی تھی تب کل ان کے پیچھے انہوں نے نماز بھی پڑھ لی ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی امامت میں پہلے یہ بھی کہتے تھے نا کہ نہیں ڈیزل کہتے تھے, خود پیٹرول بنے ہوئے. تو ماوش یہ پیٹرول اور ڈیزل کا جو ملاپ ہوتا ہے نا, یہ بڑا خوفناک قسم کا فیول بنتا ہے. تو مجھے تو لگ یہ رہا ہے کہ اسد کیسر وغیرہ کے جانے کا مطلب جو ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ بڑی خالصتاً پی ٹی آئی کی جو کے پی کے والی لیڈرشپ ہے نا, وہ جا کے ملی ہے مولانا کو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کے پی کے لیول پہ کہیں اتحاد نہ کر لیں, اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ان کے اتحاد کو کے پی کے میں کوئی حکومت بنانے سے روک نہیں سکتا. لیکن جب تک الیکشن کمیشن کے فیصلے نہیں ہو جاتے, بلے کا نشان ملتا ہے کہ نہیں ملتا, یہ فیصلے نہیں ہو جاتے, تب تک اسد کیسر وغیرہ جو ہیں وہ سیف پلے کریں گے اپنے. they will not put all their eggs in one basket. سر, رات کو ایک اہم ملاقات ہوئی آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان, اور آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی. تو سر, یہ زرداری صاحب کے پاس ایسے کون سے کارڈز ہیں؟ دیکھیں, زرداری صاحب جو ہے نا, ان کو یہ پتا ہے کہ یعنی نون لیگ جو ہے وہ جتنی مرضی سیٹیں لے, وہ میجورٹی نہیں لے سکتی حکومت بنانے کے لیے. تو الائنس بنانے کے لیے زرداری صاحب سے اچھا کوئی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کس کو کیا آفر کرنی ہے, کس کو کس بھاؤ لے کے آنا ہے, کس کو کس طرح سے رام کرنا ہے. تو پھر آپ دیکھیں نا کون کون آ کے شامل ہونا چاہیں گے اس میں. ایم کیو ایم آئے گی, اس میں باپ پارٹی آئے گی, اس میں اے این پی نے آنا ہے, اس میں اس وقت شاید استحکام پارٹی بھی آ جائے. تو یہ سارے جو ہیں یہ آپ انڈیپینڈنٹ جو جیتیں گے زیادہ تعداد میں, ان کو پیپلز پارٹی سے زیادہ اچھی آفریں تو شاید کم ہی لوگ کر سکیں. لیکن ابھی لگ یہ رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ 20 سے 25 کے قریب الیکٹیبل جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو ملیں گے. آپ یہ لفظ پہ غور کریے گا, اور تاکہ ان کی نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوں. تو اب مجھے لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا, وہ اپنے لیڈرز کو کہے گی ٹو کٹ لوز, کہ جتنا اس وقت تم کسی کی چیر پھاڑ کر سکتے ہو میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, اور وہ جو ہے وہ کر لو, تو وہ میرا خیال ہے کہ ہو جائے گا. سر, پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشنز کو ہم تسلیم نہیں کریں گے, اور آج پی ٹی آئی کور کمیٹی میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو وفد ہے وہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے ملے. تو سر, آپ کیا کہیں گے صورتحال پہ؟ آپ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ آنے والے ملیں گے, پارٹی بالکل ملیں گے. اور میں ایگری کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کا کیا دنیا میں کوئی نہیں ایکسیپٹ کرے گا ایسے الیکشنز کو جس میں پی ٹی آئی نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی. وہ ایک پاپولر جماعت ہے اور اس کی پاپولیرٹی سے کوئی انحراف نہیں ہے. اگر اس کے کچھ لیڈرز ہیں جن کے اوپر واقعی قطعاً ہے کہ انہوں نے اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی میں کوئی حصہ لیا ہے یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں, اور کورٹس وہ فیصلہ دے دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے وہ ڈی بار ہو جائیں گے. لیکن پارٹی تو ڈی بار نہیں ہو سکتی الیکشن سے. تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ یہ میٹنگز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی. اور اگر ان کو لگا کہ بالکل یہ کونے سے لگ گئے, تو پھر یہ پری الیکشن الائنس بھی ہو سکتا ہے, صرف پوسٹ الیکشن الائنس نہیں. اور آنے والے دنوں کی جو ملاقاتیں وہ بہت اہم ہیں. سر, وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر حسین اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں, اور کاکڑ صاحب نے فوری طور پر ان کے استعفے کی منظوری بھی دے دی ہے. تو سر, کاکڑ صاحب بھی ان کو لائے تھے, تو پھر اب کیا ہوا؟ دیکھیں, توقیر شاہ کے اوپر تو بہت زیادہ پرابلم ہے, کوشچن مارکس ہیں. یہ تو پہلے تھے نا جو آپ سمجھے ماڈل ٹاؤن کیس میں ہی واز وانٹیڈ, یعنی طاہر القادری صاحب نے تو ان کے اوپر بڑے کاری الزامات لگائے تھے. تو اب چکر یہ ہے کہ فواد حسن فواد کے اوپر بھی آبجیکشن ہے, ان کو بھی الیکشن کمیشن نے بلایا ہوا تھا, آج چیمہ کو بھی بلایا ہوا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اب توقیر شاہ کے بعد ان دونوں کی باری ہے, ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا اپنا وزارت جو اور عہدہ جو ہے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ نوٹس.
सर खान साहब ने एक और दरख्वास्त दी है कि बेटों से हर हफ्ते बात करवाई जाए। जेल सुपरिटेंडेंट ने एक बार तो बात करवा दी है लेकिन दूसरी बार वो नहीं करवा रहे। सर ये तो ज्यादती है ना, एक बाप को बेटों से बात करने की इजाजत तो होनी चाहिए। नहीं, वो बाप बेटों से बात ज़रूर करे, बेटे आ जाएँ और बेटे मिल लें, उसको रोज़ मिल लें। जेल में जहाँ दूसरे लोग मिलने जाते हैं वहाँ पे वो भी मिल सकते हैं। तो चक्कर ये है कि जेल मैनुअल्स के मुताबिक ओवरसीज़ नहीं बात कराई जा सकती ना, पाकिस्तान से बाहर। वो उसके लिए हर बारी अदालत से ही इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो अगर मिल जाती है तो ठीक है, वरना खान साहब के बच्चे जो हैं वो भी मिलने ही आ जाएँ अपने बाप को, कोई क़यामत नहीं, आके देख लें किस हाल में है, किस तरह से है, सेहत सही है कि नहीं है, लेकिन देखते हैं। अब रूल्स तो हर वक़्त उसके इतने तो बेंड हो चुके हैं। अब जेल में टीवी भी देख रहे हैं, मैचेस भी देख रहे हैं। वर्जिश के लिए बागीचा भी बन गया है, ट्रेडमिल भी मिल गई है, तो मेरा तो घर में ही रख देते जेल बना के उसको। तो लेकिन ये है कि बहरहाल उसको जेल में तमाम वो सहूलियात मिल गई हैं, और क्या चाहिए उनको? सर खबरें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि अगर खान साहब जो हैं वो इलेक्शंस में जेल में ही रहे तो वो बड़ी संजीदगी से अलीमा खान और अपने बेटों को सियासत में लाने का सोच रहे हैं। सर आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? इमरान खान किसी को ट्रस्ट नहीं करते आराम से, और मैं आपको बताऊँ कि वो अलीमा उनकी बहन ज़रूर है, लेकिन इमरान अलीमा को भी ट्रस्ट नहीं करता, और बल्कि अपनी किसी बहन को ट्रस्ट नहीं करते। और अगर उसने अलीमा को बनाया तो बुशरा बेगम से अलहदगी उनकी पक्की, और बुशरा बेगम की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिसर बन जाएगी फिर। और उधर बुशरा बेगम भी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लें। अलीमा जो है लोगों से सवाल करवाती हैं हर प्रेस टॉक पे कि आप क्यों नहीं हेड करती हैं, आप क्यों नहीं हेड करती। बेसिकली ये सवाल प्लांटेड सवाल है कि ये सवाल पूछना मेरे से, ये सवाल पूछना मेरे से। वो अलीमा की ख्वाहिश है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इमरान खान बहुत ज़हीन आदमी है, वो चूचा नहीं है कि प्लांटेड सवालों के ऊपर आके उसके डिसीजंस बन जाए। और कि बेटे कैसे कर सकते हैं, जिस मौरूसी सियासत के खिलाफ वो बात करता रहा, तो वो अपने बेटों को अगर बना दे जिनको पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी तक नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, नाइकॉप नहीं है, वो आ जाएंगे पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी को लीड करने, तो फिर पल्ले क्या रह जाएगा फिर, और क्रूसेड क्या थी उनकी। वैसे सर मुझे लगता भी नहीं उनके बेटे इंटरेस्टेड होंगे। जी, मेरा नहीं ख्याल। अगर इंटरेस्टेड होते तो बाप को तो मिलने आ जाते। एग्जैक्टली ऐसे ही। सर इस्लामाबाद में हालात काफ़ी कशीदा हैं। जमात इस्लामी के इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस ने शेलिंग की, कई लोग गिरफ्तार भी हुए। पीटीआई के साथ भी यही हुआ। तो सर क्या इस मुल्क में एहतजाज का हक नहीं है किसी को? ये एहतजाज का है, लेकिन इस्लामाबाद में देखें सेक्शन 144 लगा हुआ है, और सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी खुद हुकूमत तो नहीं कर सकती ना कि एहतजाज की इजाज़त दे दे। पहले तो उसको वो रिमूव करना पड़ेगा, और वो पिंडी में कर लेते एहतजाज। अगर उन्होंने करना ही था तो फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद के साथ कि वहाँ पे सेक्शन 144 नहीं है, तो ये सिर्फ जमात इस्लामी के लिए, पीटीआई के लिए बात नहीं है। डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज़ पे किस जगह क्या कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ द लैंड को भी तो देखना होता है, कानून जो होता है वो कानून ही होता है। सर इसराइल की तरफ से बयान आया कि हमास को ऐसे ख़त्म करने का इरादा है जैसे दुनिया ने नाज़ियों और दाइश को किया। सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते वो। दाइश तो यकीनन एक ग्रुप था और एक दहशतगर्द ग्रुप था, तो उसके खिलाफ तो मुसलमान तंजीमें और ममालिक जो थे वो भी इकट्ठे थे। हमास जो है वो एक तंजीम नहीं है, वो एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है, वो तो एक फ्रीडम आप उनको फाइटर्स कह सकते हैं। वो तो आप उनको हुर्रियत पसंद कह सकते हैं। ऐसा ही है। तो हमास हो जाए या कश्मीर का आप देख लें, उनका जो लोकल हुर्रियत पसंद लोग हैं, उनको ख़त्म करने का मतलब है आपको बड़े मैस लेवल पे जेनोसाइड करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इतना दम है इज़राइल में, अमेरिका में, किसी में भी कि उस मैस लेवल का जेनोसाइड हो सके। तो ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, ख्याल हो सकता है, ताबीर मुझे नहीं लगता इसमें कोई होगी। चलें ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज थैंक के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने